شرپسند ڈرامے میں اب فراست کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا حفصہ کے ساتھ اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا، کتنے لوگوں کا گھر تباہ برباد کر دیا، شازمین پر جھوٹا الزام لگا کر اسے محلے والوں کے سامنے بد کردار ثابت کیا۔ وہی سب کچھ اب اس کی بیٹی کے آگے آ رہا ہے۔ شازمین کی بددعا اب اسے لگ جاتی ہے، اس کی بیٹیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اس کا بیٹا ایک عورت کے فریب میں آ جاتا ہے، شادی کر کے ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ وہ عورت فراست کے بیٹے پر حد سے زیادہ ظلم کرتی ہے، اسے مار پیٹ کرواتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنی اسی دگنی عمر کی عورت سے جان چھڑوا لے جو کہ اس کی بیوی ہے، لیکن وہ اس قدر چالاک اور مکار عورت ہے کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ بیچ کے میرا حق مہر دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ وہاں پر فراست کا بیٹا جو کہ پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ہم یہ گھر بیچ کر اسے حق مہر ادا کر کے اس سے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ فراست کے گناہوں کی سزا اب فراست کو ملنے لگی ہے، فراست کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جب یہ سب کچھ فراست دیکھ رہا ہوگا تو اسے اپنی پرانی ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گی کہ اس نے کس کس کے ساتھ کیا کیا کیا، کتنوں کا گھر تباہ اور برباد کر دیا۔ وہیں پر وہ اپنے گھر کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ صدمے میں آ جاتا ہے اور اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ جب روبینہ دیکھتی ہے اسے اس حال میں تو وہ بہت زیادہ گھبرا کے چیخ و پکار کرنے لگتی ہے، لیکن اس کے بچے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کے باپ کے کیے کی سزا آج اس کی اولادیں بھگت رہی ہے۔ وہیں فدا جو کہ صنم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، صنم کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر وہ بہت شرمندہ ہے، لیکن صنم اب کسی صورت اسے معاف نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خلا کے پیپرز بھجوا دیتی ہے تو فدا کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس چلے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے جو بھی میں نے کیا مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جا۔ اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی صنم کے بنا کسی صورت نہیں گزار سکتا، وہ صنم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہیں پر وہ صاف صاف اس سے کہتی ہے کہ بھروسے کے بنا ہمارا رشتہ آگے نہیں چل سکتا تھا، ہمارے رشتے میں بھروسہ ہی نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فدا جو کہ فراست کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کر بیٹھا، وہ اسے بولتی رہی کہ اس بندے سے دور رہو، لیکن فراست کی چکنی چکنی باتوں میں آ کر اس نے صنم پہ کس قدر گھٹیا الزامات لگائے جو کہ صنم بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی، اور صنم وہ اس سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور بہتر یہی ہے تم خلا کے پیپرز پر سائن کر دو۔ فدا کو اب اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ وہی محلے والے جو کہ فراست اور اس کے گھر والوں پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور پورا محلہ فراست کے ایک بات کہنے پر جی میں جی ملایا کرتا تھا، فراست کو بہت ہی پارسا اور نیک سمجھا کرتا تھا، آج ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ گئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی کو جیسا سمجھتا ہے وہ ویسا بالکل نہیں ہوتا، اور وہ فراست جو دوسروں کے کرداروں پر انگلی اٹھایا کرتا تھا آج اس کی اپنی بہو بھی کسی اچھے خاندان کی نہیں ہے۔ فراست جو کہ اپنی آنکھوں سے اپنا گھر برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، مرتے مرتے اسے ساری وہ باتیں ماضی کی یاد آ رہی ہیں جو اس نے سب کے ساتھ کیا، اور اسے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، جو کچھ اس نے کیا وہ اس کو سود سمیت مل گیا، کتنوں کی زندگیاں اس نے تباہ اور برباد کر دی۔ دوستو یہ تھا شرپسند ڈرامے کا ریویو اور میرا خود کا پریڈکشن۔ اگر آپ کو میری پریڈکشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔